اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعا کر رہے ہیں دیر ہو رہی ہے، مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ایک کام کرے کہ کسی کاغذ پہ حضور کی نارین مبارک کا نقش اتارے اور اس نارین مبارک کو اپنے سر پہ رکھے، اس نقش کو. یہ مولانا تھانوی لکھتے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اور قبلہ رخ کھڑا ہو جائے اور پھر یوں کہے یا رب یہ تیرے محبوب کی نارائن کا نقش ہے میرے سر پہ، اے اللہ اس نقش کے صدقے میں، نارائن مبارک کے نقش کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما لے. تو مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی نارین مبارک کے نقش کے صدقے میں اس مسلمان کی دعا کو قبول فرما لے گا. تو مولانا تھانوی کی نظر میں نارائن کا یہ مقام ہے تو حضور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو نارائن کا مقام ہے مولانا تھانوی کی نظر میں. حضور نے نارائن مبارک بتایا اور آپ سوار ہو گئے. دائیں طرف جبریل، بائیں طرف میکائیل علیہ السلام رکاب تھامے ہوئے. حضور جا رہے ہیں، مکے سے روانہ ہو گئے، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، مسجد اقصی. چلے اور بیت المقدس، مکے سے چلے ہیں، چلے اور بیت المقدس میں پہنچے، چلے اور بیت المقدس میں پہنچے جہاں منتظر ان کو پا کے کہا سب نے اے عرش کے جانے والے ابھی ہم نے جی بھر کہ دیکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے جی بھر کہ دیکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے جی بھر. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے سرکار، ٹھہریے. مگر جبریل ساتھ میں کہہ رہے ہیں حضور بڑا انتظار ہے اس پہ، دیری نہ کیجیے. اب حضور جا رہے ہیں، مکے سے چلے ہیں. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جبریل ہے، میکائیل ہے اور حضور ہے، تیسرا چوتھا کوئی نہیں ہے؟ معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے تقریباً جتنے بھی دنیا میں نبی آئے، 1,24,000 ہوں، 2,24,000 ہوں، جتنے بھی نبی آئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اللہ نے سب کو بیت المقدس میں بھیج دیا تھا اپنے محبوب کے استقبال کے لیے، اور مقام بتانا تھا کہ آج ان کا استقبال تمہیں کرنا ہے کہ جن کی بشارت تم نے دی تھی دنیا والوں کو. جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، قسم خدا کی اگر ان کو نبوت ملی، ان کو رسالت ملی، یہ تو صدقہ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے تو نوح نبی اللہ نہ ہوتے اور ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتے، نہ موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتے اور عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ لوح، نہ عرش، نہ فرش، نہ کرسی، نہ قلم، نہ ساقی نہ ساغر، نہ مے خانہ ہوتا، نہ ساقی نہ ساغر، نہ مے خانہ ہوتا، نہ مسجد نہ مندر نہ بت خانہ ہوتا، نہ مسجد نہ مندر نہ بت خانہ ہوتا، نہ بہتے سمندر نہ پانی کی دھارے، نہ بہتے سمندر نہ پانی کی دھارے، نہ اوج فلک پر چمکتے ستارے، نہ اوج فلک پر چمکتے ستارے، نہ مسجد کے اونچے مینارے مینارے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی اور محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی. اور میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ کائنات ہوتی،
نہ کائنات ہوتی اور نہ نظر کا ذکر ہوتا، نہ ابدی کی بات ہوتی، نہ ابدی کی بات ہوتی، اور میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو مشاہد میں کسی کے فقط کو خدا واحد کی اکیلی ذات ہوتی، اکیلی ذات ہوتی۔ یہ جتنی کائنات سنسار سجی ہے یہ سرکار آپ کے ہی لیے تو ہے، انہی کے صدقے میں تو ہے۔ تو جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے ایک اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، ایک نعرہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، حضور تک۔ فرق کیا ہے؟ ان نبیوں نے اپنا بھی تعارف کرایا، یہ لا الہ الا اللہ نوح علیہ السلام نے کہا، نوح نجی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نعرہ وہی ہے جو آدم نے لگایا، فرق اپنا تعارف کرایا، ابراہیم خلیل اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نعرہ ایک۔ اس کے بعد کیا کہا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نے، ہمارے بعد ایک جگت گرو آئیں گے، کلنکی اوتار آئیں گے، ان کے بعد کوئی اوتار نہیں آئے گا۔ دیکھو تاریخ موجود ہے، مطالعہ کیجیے، مگر 1400 سال کے بعد ان کے اندر بھی کوئی اوتار، کوئی رشی منی نہیں آیا ہے۔ حضور سے پہلے پہلے آتے ہیں، تو سب نے یہی کہا ہمارے بعد، ہمارے بعد، اے لوگوں ہمارے بعد ایک پیغمبر اعظم آئیں گے، ان پر ایمان لانا۔ توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی ان آسمانی کتابوں میں حضور کا نام لکھا ہوا تھا، نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انجیل نام مصطفیٰ اور آسرا پیغمبرا بہر صفا۔ توریت میں، انجیل میں، زبور میں حضور کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا تھا، تو سب حضور کی خوشخبری دے رہے ہیں ہمارے بعد، ہمارے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں بھیجا، ہمارے محبوب کا استقبال کرو۔ جب حضور چل رہے ہیں، مکے سے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو ایک بوڑھا ملا، منہ میں دانت نہیں، پوپلا۔ ہمارے میرٹھ میں جس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اسے پوپلا کہتے ہیں، آپ کے قانون میں کیا کہتے ہیں آپ جانیے؟ اور جس عورت بوڑھی کے دانت نہیں ہوتے اسے کہیں پوپلی۔ ایک بوڑھا ملا، ہاتھ میں ریشہ، منہ میں دانت نہیں، کمر جھکی ہوئی۔ کمر جھکی بھی جانتے ہو؟ ایک بڑے میاں جا رہے تھے، لٹھیا ہاتھ میں دی، کمر جھکی ہوئی تھی، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، نوجوانوں کے دن من چلے تو ہوتے ہیں، کہنے لگے بڑے میاں، بڑے میاں۔ کہ جی بیٹا۔ کہا یہ تیر کمان کتنے کا خریدا؟ یہ کمر جھکی تھی کمان اور لٹھیا جو تھی وہ تیر۔ تو بڑے میاں نے مڑ کے دیکھا، کہا بیٹو یہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس عمر میں آؤ گے فری ملے گا انشاءاللہ، فری مل جائے گا تیر کمان، تمہیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا اے محمد ادھر دیکھو۔ تو جبریل امین چونکہ ساتھ تھے، فرمایا یا نبی اللہ اس کی بات پر دھیان بھی مت دیجیے، آپ آگے بڑھیے۔ حضور آگے بڑھ گئے۔ ایک عورت ملی بوڑھی، سونے چاندی سے زیور لدا ہوا بہت، اس نے بھی حضور کو آواز دی اے محمد بن عبداللہ۔ جبریل امین نے کہا آپ اس کا بھی جواب نہ دیجیے، آپ جائیے، آگے بڑھیے۔ آگے بڑھے تو تین بزرگ ملے، انہوں نے حضور کو سلام کیا۔ جبریل امین نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ حضور نے ان تینوں کے سلام کا جواب دیا، اور جب بیت المقدس حضور پہنچے اور آپ کی براق جس پتھر پر
اور جس سوراخ میں باندھی گئی وہ پتھر آج بھی ہے. میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں. میں فلسطین بھی گیا تھا, میں اسرائیل بھی گیا تھا, مگر کسی نے مجھ سے آج تک یہ نہیں پوچھا تم کیوں گئے تھے, کیا کر کے آئے, کیا دیکھا. قسم خدا کی اللہ نے مجھے وہ فضیلت بخشی وہاں کہ جس پتھر پر وہ براق اتری اسی پتھر پر میں نے 2 رکعت نفل کھڑے ہو کر پڑھی. اور اس پتھر میں خول ہے نیچے, مطلب 100 آدمی آ جائیں گے اندر, اتنی جگہ ہے. اب اس پتھر کو گھیر دیا گیا ہے, گنبد بنا دیا گیا ہے, اس پتھر اندر ہے. وہ پتھر میں وہ جگہ ہے جہاں حضور امام الانبیاء بنے تھے, اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھائی, میں نے اس پتھر میں بھی کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھی. اصل یادگار ہے میرے نبی. مگر آج بدقسمتی ہماری کہ وہ یادگار اس بےمان قوم کے اسرائیل کے, کیوں؟ ہماری وجہ سے, ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہم جو منتشر ہو گئے. آج اس یادگار پر قبضہ ہے اس بےمان قوم کا, جہاں سے حضور نے لامکہ کے لیے پرواز کی. نا اتفاقی بہت بری چیز ہے. اس بھارت میں ہی نہیں دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی بڑی طاقتیں لگی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہو. مگر یہ اسلام نہیں مٹے گا انشاءاللہ, نہیں مٹے گا. مٹانے والے مٹیں گے, مٹانے والے مٹ جائیں گے. میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ دین قیامت تک گھر گھر پہنچ کر رہے گا, باطل مٹ کے رہے گا. تو حفظ الرحمان ملٹری کا ایمان ہے, قسم خدا کی کائنات کا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے. اس بات کو کانپور کے نوجوانوں بزرگوں ذہن نشین کر لو کہ کائنات کا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے, مگر حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں. قیامت تک اسلام گھر گھر پہنچے گا, باطل مٹ کے رہے گا, چاہے وہ بےمان امریکہ ہو, چاہے بےمان برطانیہ ہو, چاہے بےمان اسرائیل ہو, سب مٹ کے رہیں گے. اسلام ہی دنیا کے اندر پھولے پھولے. اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا. اور یہ لکھ لو انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ اب ایک تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے, اور آنے والا جو انقلاب ہے دنیا کے اندر وہ اسلامی انقلاب ہوگا انشاءاللہ. کون سا انقلاب ہوگا؟ اسلامی انقلاب. میری ایک طالبان سے ملاقات ہو گئی. ملاقات کیا, میرا تعلق ہی طالبان سے ہے. آپ کو عبد الرحمان بیٹی جو ڈر نہیں لگتا, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اس ناپاک قوم سے, بے ایمان امریکہ سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرا ہے, انشاءاللہ نہ ڈرے گا. 19 سال کی عمر تھی. کاش پورا کانپور کا جوان جمع ہوتا تو اس جوان کو بتاتا میں کیسا تھا وہ. 19 سال صرف عمر. میں نے اس سے ایک ہی سوال کیا, میں بیٹے تم 19 سال کے ہو اور بڑی جلدی اپنی جان کو قربان کر دیتے ہو, تو کیا تمہیں دنیا سے پیار نہیں ہے؟ ارے انسان نوجوان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے, اس کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں, کچھ حسرتیں ہوتی ہیں اس کی. تمہاری کوئی تمنا نہیں؟ اس نوجوان نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حفظ الرحمان میرٹھی, سما نجیب آبادی, بادہ جھارکھنڈ, یہ 3 پتے کیوں دیے کہ کسی بےمان کو اگر میری ضرورت پڑے تو کانپور میں تلاش نہ کرے, ان پتوں پہ تلاش کر لے, میں مل جاؤں گا. چونکہ میرٹھ میرا ددھیال ہے, نجیب آباد میرا ننھیال ہے, اور جھارکھنڈ میں میری سسرال ہے. ٹھیک نہیں پتے دے. اس نے مجھ سے کہا کہ حفظ الرحمان ہم اس دنیا سے محبت کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, ہمیں اس دنیا سے پیار نہیں. میں نے وہ کون سی دنیا؟
کا جس میں قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ میری راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، ہرگز مردہ نہ کہو، زندہ اسی دنیا میں۔ ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں کھانے کے لیے، لباس بھی دیتے ہیں پہننے کے لیے۔ اس طالبان نے مجھ سے کہا کہ ہم تو اللہ کا دیا کھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا لباس پہننا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کھلا دے گا دنیا میں کچھ کھلا سکتا ہے کیا نور الدین صاحب؟ اور جو اللہ کپڑا پہنا دے وہ کسی فیکٹری میں تیار ہوا ہے کیا؟ اور جب کوئی شہید ہوتا ہے تو قسم خدا کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لال چینٹی ہوتی ہے کالی، تو کالی چینٹی کاٹ لے کوئی پرابلم نہیں، کوئی، مگر لال کاٹ لے تو کھجاتے کیا ہوا لال چینٹی کاٹ لی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو لال چینٹی کے کاٹنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا اس کو۔ شہید زدار پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، شہید زدار پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند سورج کی طرح تابندہ رہتے ہیں زمین پر۔ میری تو دعا ہے اے اللہ شہادت عطا فرما حفظ الرحمان میرٹھی کو، اس بےمان امریکہ کو مٹانے کے لیے، بےمان اسرائیل کو مٹانے کے لیے میں نے کیا دیکھا وہ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، تنقیدیں کی، بدنام کیا مجھے، پوچھا نہیں حفظ الرحمان تو گیا تھا کیا کیا دیکھ کر آیا بتا۔ 60 سال میں پہلا مسلمان میں تھا جو مسجد اقصی پہنچا، اور شیخ عبدالعزیز بخاری جہاں مسجد اقصی کے متولی ہیں ان کا میں مہمان تھا۔ انہوں نے امام بخاری کے ہاتھ کے قلم کے لکھے ہوئے نسخے مجھے ہدیے میں دیے، اور وہ نالین مبارک کا نشر مجھ کو پیش کیا انہوں نے، جو کروڑہا روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ نشر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ اصل حضور کی نالین مبارک کا نشر مجھ کو پیش کیا۔ میرے پاس دونوں چیزیں موجود تھیں۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، میرے بزرگوں، گھبرانا مت، انشاءاللہ ہم اس وقت تک اس زمین پر سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ بے ایمان امریکہ کو، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، قسم خدا کی دنیا میں دہشت گردی کی بنیاد ڈالی اس بے ایمان امریکہ نے، آج ہمیں کہتا ہے دہشت گرد وہ بے ایمان، ان نورانی چہروں کو کہتا ہے جو ہندوستان کے محافظ تھے، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ ایک وقت میں 18,000 علماء شہید ہوئے ہیں شاملی کے میدان میں ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور وہ علماء دیوبند تھے۔ ہماری قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو؟ قسم خدا کی ہم اس ملک سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں کہ اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے آج ہمارے علماء بے چین ہیں، جگہ جگہ دہشت گردی پر کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے۔ آج کوئی اگر دہشت گرد مسلمان ہے ہم اس کو صاحب ایمان نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے اگر بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے تو ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ تلسی داس جی ہوئے، بہت بڑے بھگت گزرے ہیں تلسی داس۔ دیکھیے کسی بھی رشی، کسی بھی منی نے، کسی بھی پیشوا نے، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو چاہے مسلمانوں کا ہو، اس نے کبھی بھی کوئی غلط تعلیم نہیں دی ہے، سب کے اچھے اپدیش ہیں، اچھا پیغام ہے۔ تلسی داس جی، اب یہ کمی ہماری ہے کہ ہم ان کے اپدیش پر، ان کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، یہ کمی ہماری ہے، مگر تلسی داس جی اتنے بڑے بھگت گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تلسی اس سنسار میں بھانت بھانت کے لوگ، تلسی اس سنسار میں بھانت بھانت کے لوگ، ملیو جلیو پریم سے ندی ناؤ سنجوگ۔